بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بس جو طلباء کرام کو سبق پڑھایا جاتا ہے، شروع کروایا جاتا ہے، یا جو بھی پڑھنے والے ہیں، جہاں بھی پڑھنے والے ہیں، مسجدوں میں، آن لائن آف لائن، مدرسوں اسکولوں میں، تو ان سب آداب کا خیال بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ادب نہیں ہے تو پھر ادب کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادب بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قاری اسکولوں صاحب میں نیٹ ایک منٹ ہو ایک منٹ گیا ایک منٹ ایک منٹ تو آداب تلاوت بہت ضروری ہیں۔ قرآن پاک بڑی اللہ کی اعلیٰ کتاب، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے آداب بڑے ضروری ہیں۔ آداب تلاوت یعنی قرآن پاک کے آداب دیکھیں، مسواک اور وضو کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ، ٹھیک ہے جی، یکسوئی مطلب تنہائی، بالکل خاموشی۔ اور ہم لوگوں کے لیے، آن لائن والوں کے لیے سب سے بڑی توجہ کی چیز، سب سے بڑی اہمیت کی چیز یکسوئی ہے، تنہائی ہے۔ جتنا کوشش ہو ہم کا گھر میں کسی مخصوص جگہ کو، خاموشی والی جگہ کو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ بھی، ٹھیک ہے جی، کوشش کرنی ہے۔ باقی اب رلا ملا مکس گھر ہوں گے تو ادھر شور شرابہ لگا رہے گا، گلی کے نکر میں گھر ہوگا تو ٹھیک ہے جی، اب کنڈی لگا بھی لیں گے تب بھی کیا ہوگا، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی ہم نے بڑی کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے، ایک مخصوص کمرہ بنائیں جہاں پہ کلاس کے وقت تو اب بند کر دیا جائے کمرہ، تاکہ آنا جانا نہ ہو، اور توجہ کے ساتھ سبق یاد کریں، دھیان سے سنیں اور پڑھیں، استاد کے سبق کو سنیں، غلطیوں کو صحیح نوٹ کریں، ان چیزوں کا خیال بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جو اپنی تلاوت کر رہے ہیں، مثلا گھر میں اپنا سے بارہ پڑھنا ہے، سبق پڑھنا، پاؤ پڑھنا، آدھا پڑھنا ہے، تو وہ کیا کریں جی، یکسوئی کی جگہ نہایت وقار، ٹھیک ہے جی، ادب و احترام۔ وقار کا مطلب کیا ہے؟ ادب و احترام اور تواضع عاجزی کے ساتھ، یعنی اللہ سے باتیں کرنے کا وقت آ گیا، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ ایسے ہی نہیں تیز تیز پڑھ دیا، ایسا نہیں، بس بہت ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، خوش اور روح قبلہ بیٹھے۔ کوشش کریں، آپ کو پتہ ہے سب کو کہ قبلہ کہاں ہے، نماز جس طرف پڑھتے ہیں منہ کر کے اس طرف بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اپنا سیٹ اپ جو آن لائن والے بھی ہیں یا مدارس میں بھی جہاں جتنا ہے، مسجد میں بھی کوشش یہی ہو کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا جائے، ٹھیک ہے جی، روح قبلہ، روح بقبلہ بیٹھے، اور نہایت ہی حضور قلب قبلہ کی طرف منہ کر کے دل کو حاضر رکھتے ہوئے، دل کو بالکل ذکر کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے ہر لفظ پڑھیں قرآن کا، اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہو، جتنا کوشش ہو ظاہری باطنی طور پہ توجہ کر کے پڑھے، اس طرح پڑھے کہ گویا خود حق سبحانہ عز اسمہ کو کلام پاک سنا رہا ہے، یعنی اللہ سن رہے ہیں اور یہ سنا رہا ہے سبق، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کو باتیں سنا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے۔ ایسے کرے کہ بس میں اب ہر طرف سے کٹ گیا ہوں اور بس اللہ کو سنا رہا ہوں۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں سبق، ترجمہ کسی نے پڑھا ہوا ہو اور ہر لفظ پہ سمجھتا ہے، تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیات، یعنی غور و فکر کرے۔ تدبر و تفکر کا مطلب غور و فکر کرے، آیات وعد و رحمت پر دعائے مغفرت و رحمت مانگے، یعنی رحمت کی جو دعا آ رہی ہیں اس پہ دعا کرے، ٹھیک ہے جی۔ مغفرت والی جو آیتیں ہیں یا وعید ہیں یا جہنم وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پہ اللہ سے توبہ استغفار دل ہی دل میں کرتا رہے۔ جنت کا ذکر آ رہا ہے، رحمت کی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ معنی سمجھتا ہے تو اس دل ہی دل میں اللہ سے جنت مانگتا رہے، اور آیات عذاب و وعید پر اللہ سے پناہ مانگے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں، کام بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی کام بنانے والا نہیں ہے، تو اسی سے دعا مانگتے رہیں، یا اللہ جہنم کی آیتیں آ رہی ہیں، ہمیں اس عذاب سے بچا لیجئے، اور جنت کا ذکر آ رہا ہے، یا جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائیے، جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اس کے سوا آیات تنزیہ و تقدیس، ٹھیک ہے، تنزیہ مطلب تنزیہ ہو، لفظ پڑھیں گے تنزیہ و تقدیس، تنزیہ مطلب 12 نمبر پہ کیا لکھا انہوں نے معنی،
وہ آیتیں جن میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہو، سبحان اللہ وغیرہ، سمجھ آئی، اور تقدیس بیان کی گئی ہو، سبحان اللہ کہے یعنی دل میں کہے، نماز وغیرہ میں یا اس طرح نہ کہے۔ ویسے نماز کے علاوہ اگر بندہ پڑھ رہا ہے تو اونچی آواز سے بھی کہہ دے سبحان اللہ، تو مسئلہ نماز میں نہیں کہنا۔ اور از خود تلاوت میں رونا نہ آوے تو بتکلف رونے کی سعی کرے، ٹھیک ہے جی، بناوٹی طور پر، یعنی پریکٹس کرے، یا جھوٹ موٹ کا رونا بھی کہہ لیں اس کو، خود تلاوت میں رونا نہ آوے، جھوٹ موٹ کا رونا اللہ تعالیٰ کے سامنے شروع کر دے، یار خیر اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے، یعنی شکل بنا لے رونے کی کہ ٹھیک ہے جی میں اللہ کے سامنے کتنا ادب کے ساتھ بندہ بات کرو، کسی بادشاہ، آفیسر، بڑے ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ کے سامنے ہم کیسے ادب کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کلام ایسے ہی لاپرواہی سے پڑھ رہے ہوں، کتنی بری بات، ٹھیک ہے جی۔ اور بتکلف مطلب کوشش کر کے، بناوٹی طور پہ سعی کرنا، رونے کی سعی کا مطلب ہے کوشش کرنا، سعی کا مطلب یہ آپ نیچے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو نیچے بھی معنی لکھے ہوئے ہیں، الفاظ، یہ کتاب تھوڑا الگ اچھے طریقے سے کتاب کو مزید بہتر بنا کے لکھا گیا، یعنی اس میں الفاظ معنی مشکل کے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وَأَلَذُّ کیا لکھا ہے، وَأَلَذُّ حالات الغرام لمغرم شکوى الهوى بالمدمع المحراقی، کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو اور اس طرح کے آنکھوں سے بارش ہو، پس اگر یاد کرنا یعنی قرآن کو یاد کرنا مقصود نہ ہو، یعنی یہ کسی شعر لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اور پڑھنے والا اللہ کا محب ہے، عاشق ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اللہ کی اور بندے کی، آنکھوں سے بارش ہو، قرآن پاک کو یاد نہیں کرنا ہے، مقصود نہیں ہے، تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، جلدی اس طرح نادرہ پڑھنے والے اکثر ہمارے طلباء ہیں، تو وہ کیا کریں، اس کو بار بار ہم سمجھاتے ہیں تیز نہ پڑھیں، جلدی نہ پڑھیں، تو ان کو خیال کرنا، پس اگر یاد کرنا یعنی حفظ کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ حفظ والوں کو کیونکہ ایک ایک آیت 100 2 دفعہ 50 دفعہ 70 80 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، تو وہ جلدی پڑھتے ہیں، سمجھ آئیے، ان کو اجازت ہو پڑھنے کو، اس کے اندر یہ پڑھنے سے، جلدی پڑھنے سے یہ مراد نہیں کہ وہ غنہ مد وغیرہ نہ کریں، ٹھیک ہے جی، سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، یہ حفظ والوں کی مثلا ترتیب ہے، وہ اس طرح پڑھیں، تیز پڑھیں، لیکن اب نادر خواہ اس نے حفظ نہیں کرنا، آرام سے پڑھنا، پھر پڑھے آرام آرام سے، سأل سائل بعذاب واقع، سمجھ آ گئی، ایسے پڑھے آرام آرام سے، اللہ تعالیٰ کی سامنے بات کر رہے ہیں، آرام سے تجوید کا ہر چیز کا خیال کرے، غنہ مد وغیرہ کا، اور حافظ بھی کرے گا خیال، یہ نہیں کہ نہیں کرے گا، لیکن تھوڑا سا وہ سپیڈ سے پڑھ سکتا ہے، یاد اس نے کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، وقت بچانا ہے، سأل سائل بعذاب واقع، تو سمجھ آ گئی بات۔ کلام پاک و راحل یا تکیہ، راحل مطلب وہ جو ڈیسک چھوٹے موٹے بنے ہوتے ہیں نا گھروں میں یا مسجدوں میں، پلاسٹک کے مکتب وغیرہ، اس کے اوپر رکھنا، سمجھ، یعنی جتنا اوپر ہو سکے آسانی سے، نیچے نہ رکھے قرآن پاک کو، آسان مطلب یہ سمجھا رہے کلام پاک کو راحل یا تکیہ، یا تکیہ مطلب اسپیشل کوشش کریں کہ ہو جہاں پہ ہر کسی کو آنا جانا، پاؤں رکھنا اور نہ ہو، مطلب الگ سے کوشش کریں کہ ہو، ٹھیک ہے جی، پاؤں شاؤں بھی آ جائے تو پھر بھی رکھ لیے، کوئی اتنی بڑا جرم نہیں ہوگا، لیکن کوشش یہی ہو کہ علیحدہ سے وہ سفید قسم کے تکیے ہوں جو اونچی جگہ رکھ دیے جائیں، پھر ٹھیک ہے جی، استعمال صاف ستھرے ہوں، پاکیزہ ہوں، یا کسی اونچی جگہ پر رکھے، یعنی ٹھیک ہے جی، قرآن پاک رکھنے کا بارے میں بتا رہے ہیں، تلاوت کے درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے، ٹھیک ہے جی، جیسے مدرسوں میں، اسکولوں میں وغیرہ وغیرہ میں، مسجدوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں طلباء اسٹوڈنٹ، تو بہت بری بات ہے یہ، تلاوت کے آداب کے خلاف، یعنی اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور بندہ بیچ میں اوروں سے باتیں کر رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوں گے، کہیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے، تو ٹھیک، اگر کوئی ضرورت پیش ہی آ جائے تو کلام پاک کو بند کر کے بات کرے، اور پھر اس کے بعد
اعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھے، بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ پڑھ کر دوبارہ شروع کرے، یعنی صورت اگر شروع نہیں ہوئی تو پھر بیچ بیچ میں سے بار بار بسم اللہ نہیں پڑھنا، یاد رکھنے کی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ بہت لاپرواہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، معمولی بات نہیں ہے، ہر جگہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کہیں پہ شیطان کا نام آ رہا ہے، آپ نے وہ آیت شروع کی اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی مثالیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، مثلا مسجد ہے، بہت سارے لوگ ہیں، یا کہیں پہ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے بزی ہیں بزنس میں، دکان میں، کاروبار میں، تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، اس وقت آپ اونچا پڑھیں گے تو پھر ان پہ سننا واجب ہو جائے گا، ان کو سننا پڑے گا، یا وہ سن نہیں سکتے، اب وہ ٹھیک ہے اپنے اپنے مشغول ہیں، تو اس جگہ آپ آہستہ پڑھیں تاکہ اپنی تک آواز، ورنہ آواز سے پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے، یعنی ٹھیک ہے جی۔ مشائخ نے تلاوت کے 6 آداب ظاہری اور 6 باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔ ظاہری آداب: اول، غایت احترام سے باوضو و بقبلہ، باوضو و رو بقبلہ، باوضو رو بقبلہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی، لفظ آپ لوگ سمجھے، لفظ دوبارہ پڑھنا پڑے آپ کو تو بھی غلطی نہ آئے، باوضو رو بقبلہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی، وضو کے ساتھ۔ دوم، پڑھنے میں جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے، جس طرح ترتیل و تجوید سے پڑھے، ٹھیک ہو گیا، تلاوت کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے آہستہ پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ سوم، رونے کی سعی کرے، کوشش کرے، چاہے بتکلف ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ بتکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ کرنا، پریکٹس کرنا، یا جھوٹ موٹ کا کر لیں آپ اس کو، زبردستی کا رونا۔ چہارم، آیات رحمت و آیات عذاب کا حق ادا کرے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، یعنی اوپر والی بات وہی، جس کو ترجمہ آتا ہوگا تو وہ اس پہ عمل کرے گا۔ پنجم، اگر ریا کا یعنی دکھلاوا وغیرہ کا احتمال ہو، یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف ہو، حرج کا اندیشہ ہو، تو آہستہ پڑھے، ورنہ آواز سے پڑھے، ٹھیک ہو گیا، دکھلاوا نہ ہو۔ ششم، 6 نمبر پہ خوش الحانی سے پڑھے، خوش آوازی کے ساتھ، یا خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ بلحون العرب، اقرأ القرآن بلحون القرب، بلحون العرب، زین بالقرآن بلحون العرب، عرب کا جو لہجہ ہے ان کی نقل کرنا، ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، بڑے بڑے مشہور قراء حضرات کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ باوضو نہیں، جو لکھا ہے نا آپ نے صحیح نہیں لکھا، باوضو رو بقبلہ لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو نوٹ فرمایا، آپ نے جو لکھا ہے نا یہاں پہ چیٹ میں صحیح نہیں لکھا، رو بقبلہ، باوضو رو بقبلہ لفظ ہے، اس کو غور فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ باوضو کا مطلب ہے وضو کے ساتھ، وضو والا۔ رو مطلب ہوتا ہے چہرہ، بقبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلہ کی طرف، تو باوضو رو بقبلہ، رو کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، رو چہرے، اس کو لفظ کو سمجھ لیں آپ، کیونکہ ہمارے ہاں انگلش پڑھائی جاتی ہے اردو کی طرف، ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی، کچھ لفظ کی سمجھ آئی، اگرچہ اساتذہ کی کچھ نہ کچھ محنت ہے ماشاءاللہ، زیادہ تر آتی ہے، لیکن تھوڑی بہت ہمیں بھی، یہ پرانی اردو ہے، اس لیے انہوں نے الفاظ مانی نئی کتاب کو اس زمانے کے ہم جیسے جاہلوں کے لیے نیچے الفاظ معنی لکھیں، تاکہ ہمیں مشکل الفاظ کے معنی سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو آپ نے جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھیں گے تو نیچے الفاظ معنی بھی دیکھیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی طرح بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ باوضو رو بقبلہ، اب صحیح لکھا آپ نے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اسٹوڈنٹ تیز ہیں۔ یہ کتنے آداب ہو گئے؟ ظاہری آداب۔ آگے ہیں باطنی آداب۔ ظاہری آداب کا مطلب ہمارا وضو کیسا ہو، کپڑے کیسے ہوں، اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، سنت کے مطابق لباس، ٹوپی، پگڑی، ان میں سے چیزیں ہوں، سر ڈھکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کپڑے سنت کے مطابق ہوں، اور وضو تو شرط اول ہے جی۔ باطنی آداب دیکھیں، اول کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے، ٹھیک ہے جی، عالی مرتبہ مطلب اونچے مرتبے والا۔
دوم حق سبحانہ و تقدس کی علو شان، اونچی شان، علو شان کا مطلب ہے اونچی شان، اور رفت و کبریائی، رفت کا مطلب بڑائی اور کبریائی کا مطلب ہے بزرگی، کو دل میں رکھے، جس کا کلام ہے، کس کا؟ اللہ کا کلام ہے۔ سوم دل کو کیا کرے جی؟ دل کو وساوس و خطرات سے پاک رکھے، وساوت برے خیالات کو بولتے ہیں۔ الحمدللہ بولے یرحمک اللہ، ویسے ہی بول دیں آپ۔ وساوس مائع کان کر کے یرحمک اللہ بولے تاکہ پتہ لگے، ایک سنت کا بھی ایک اضافہ ہو ہماری ریکارڈنگ میں۔ مائک آن کریں یرحمک اللہ، اور یہدیکم اللہ ویصلح بالکم بول بھائی۔ وساوس یرحمکم اللہ، یرحمک اللہ، ماشاءاللہ صحیح ہو گیا۔ برے خیالات، وساوت کا مطلب ہے برے خیالات، خطرات سے پاک رکھے، خطرات وہی شیطان کے خطرات آگے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ چاروں معنی کا تدبر کرے، تدبر کا مطلب کیا ہے جی؟ غور و فکر کرنا ہونے والا ہے، اور لذت کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ الفاظ صحیح ادا ہوں گے، تجوید بھی ہوگی، اور مزے مزے لے لے کے پڑھیں گے قرآن کا، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ گانے کے اور غلط کاموں کے شوقین ہوتے ہیں، وہ ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو ہم قرآن میں مزے لیں، قرآن کو مزے لے لے کے پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہو، نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کیسا ان کا چہرہ کھلکھلا رہا ہوتا ہے، نماز تجوید سے پڑھے ہوتے ہیں، اور چہرہ بھی اتنا مسکرار ہوتا ہے، اچھا سا لگ رہا ہوتا ہے، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آٹومیٹک اللہ کی لذت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کی لذت، قرآن کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اصل یہی مزے ہیں۔ جو دنیا آخرت قرآن ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، کیا یہ جنت میں بھی رہے گا، جنت میں بھی اس کی آوازیں آتی رہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اس کی صفت ہے، اس سے نکلا ہے، لہذا یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا کوئی، ٹھیک ہے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گزار دی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ سورۃ المائدہ ترجمہ: اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو عظمت و حکمت والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ذکر تھا، انہوں نے اپنے اس امت کے بارے میں یہ دو پڑھی تھی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور رات گزار دی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے، او مجرموں آج قیامت کے دن فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ پنجم، جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنا دے، مثلا اگر آیات رحمت زبان پر ہو، جنت کا لفظ آ جاتا ہے نا، اب یہ تو ہر کسی کو ترجمہ پتہ ہی ہوتا ہے، تو کم از کم اس وقت اس کو خوش ہو جانا چاہیے، مسکراہٹ آنی چاہیے، ہنسی آنی چاہیے، اور دل سرور محض بن جائے، ٹھیک ہے جی، مکمل خوشی والا بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور آیات عذاب اگر آ گئی ہے تو دل لرز جائے، کانپ جائے، ٹھیک ہے جی۔ جہنم کا ذکر آ رہا ہے، اور عذاب و جہنم، جیسے روزہ تبارک الذی صورت ہم سنتے ہیں، عذاب و جہنم لفظ آتا ہے، تو عذاب و جہنم جب بولا جائے تو پڑھنے والا، سننے والے ہم سب تھوڑے لرز جائے، ڈر جائیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب و جہنم سے بچائیے، حفاظت فرمائیے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا یہ ادب بھی ہے۔ ششم چھٹے نمبر پہ ہے، کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا خود حق سبحانہ و تقدس کلام فرما رہے ہیں، اور یہ سن رہا ہے، خود پڑھ بھی رہا ہے بندہ، اور یہ بھی سب سے پہلے کون سن رہا ہوتا ہے؟ ہم خود ہی سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حق تعالی شان و محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی اور ان آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمہیں بھی، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے وفات پا گئے ہیں، تو آپ کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بھائی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ان کو آٹومیٹک بزرگوں کو ثواب جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بہت بڑے کارنامے کیے ہیں۔ مسئلہ سن لے آگے، اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جاوے، ہر شخص پر فرض ہے، یعنی قل هو اللہ احد، انا انزلنا، قل اعوذ برب الناس، کچھ نہ کچھ صورتیں 4 5
ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے نماز کے لیے. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس اب 10 منٹ ہیں، انشاءاللہ ہم 10 منٹ میں ایک آدھ حدیث کریں گے. اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جاوے ہر شخص پر فرض ہے، اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے جی، فرض کفایہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہاں پہ لکھا ہے یعنی وہ ضروری کام جس کو اگر چند مسلمان ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن موقع محل کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے حالات کیا کہتے ہیں، کہ اس وقت حالات بچیوں کو بھی زیادہ حفظ کرنا چاہیے. حالات یہ کہتے ہیں میرے تجربے کے مطابق، اور پیسے تو یہ کہتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں بچیاں حفظ نہ کریں. تو بچے تو کر رہے ہیں حفظ، بچے تو کریں گے، بچیاں بھی حفظ کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں، کیونکہ عورتوں کی تعداد ویسے قیامت تک زیادہ ہی ہے. تو ہمیں دین کے داعی مردوں کو، عورتوں، بچوں، بچیوں کو زیادہ بنانا ہے. اور حافظ جو ہوگا، حافظہ ہوں گی تو وہ ایک وقت میں زیادہ بچوں کو پڑھا سکیں گے، یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی، ایک حافظہ ہیں وہ چار چار پانچ کو سن سکے گی، ان کا سبق توجہ کر سکے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی فائدہ ہے. تو اس لیے بچیوں کو بھی حافظہ بنانا بہت ضروری ہے. اور فرض کفایہ کا سن کے یہ نہ کہیں کہ چلو جی فرض کفایہ ٹھیک ہے سب پہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے جتنی استعداد ہو، حافظہ قوی ہو تو لازمی یاد کرنا چاہیے، نہیں تو تجوید کے ساتھ نادرہ پڑھنا چاہیے. نہ کچھ سپارے حفظ کریں، اما پارہ پڑھ لیں، سورہ رحمان، تبارک الذی پہلا سپارہ، یا بہت ساری صورتیں حفظ کر لیں. نہیں تو آپ جو اس وقت موجود ہیں ماشاءاللہ دونوں حافظ بننے کا پورا ارادہ کریں انشاءاللہ. باقی جو سنیں گے دیکھیں گے وہ بھی اپنا ارادہ کا اظہار فرمائیں گے. اگر کوئی بھی الیاذ باللہ حافظ نہ رہے یعنی تو تمام مسلمان گناہ گار ہیں. یعنی ایسے ممکن تو نہیں ہے کہ پورے دنیا میں یا پورے پاکستان میں یا کسی ملک میں کوئی حافظ نہ رہے، ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ قیامت سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے جی، ایسے تو ممکن نہیں ہے، لیکن گاؤں میں آگے بتا رہے ہیں کہ بلکہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ جس شخص شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو تو سب گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ پڑھنے والا نادرہ خواں بھی حافظ بھی مراد ہو رہی ہیں. اس زمانہ ضلالت و جہالت میں، ضلالت مطلب گمراہی، جہالت میں جہاں مسلمانوں میں اور بہت سی دینی امور میں یعنی دینی کاموں میں گمراہی پھیل رہی ہے، وہاں ایک عام آوازہ یعنی ایک شور، ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک شور، یا ایک جس کو آج کل قربانی کے دن ہیں تو پروپیگنڈا، سمجھ آئی؟ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پورے عالم کفر کی طرف سے، قربانی نہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، جانوروں پہ ظلم ہے، فلاں فلاں. ٹھیک ہے جی، جانوروں کے دودھ پیتے رہو، اوپر سواری کرتے رہو، وہ ظلم نہیں ہے، اور قربانی کے وقت قربانی کرنا ظلم ہو گیا. تو اس طرح یہ کفار جو ہے نا کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑی کرتے رہتے ہیں، مطلب بے مقصد باتیں. آوازہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے حفظ کرنے کو فضول سمجھا جا رہا ہے، استغفر اللہ نعوذ، ٹھیک ہے جی، بیکار سمجھا جاتا ہے. یعنی الحمدللہ ابھی سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت کی بات فرما رہے ہیں. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جا رہا ہے، بیوقوفی بتلایا جا رہا ہے. اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی، دماغ ماری، مغز ماری اور تضییع اوقات کہا جا رہا ہے، وقت برباد کرنا. اگر ہماری بددینی کی یہی ایک وبا ہوتی یعنی بیماری ہوتی تو اس پر کچھ تفصیل سے لکھا جاتا، مگر یہاں ہر ادا مرض ہے، یعنی ہر بات ہی مرض ہے، ہر طرف ہی الٹی الٹی باتیں، اور ہر خیال باطل کی طرف کھینچتا ہے. اس لیے کس کس چیز کو روئیے اور کس کس کا شکوہ یعنی شکایت کیجیے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. آگے 5 منٹ میں حدیث کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مائے کاف کیا ہوا پڑھتے رہیں، مائے کاف کر کے ہی پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے ساتھ. عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھاوے.
رواہ البخاری و ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و ہاکذا فی الترغیب وعزاه إلى مسلم أيضا لكن حكم الحافظ في الفتح عن أبي العلا إن مسلما سكت عنه. اکثر کتب میں یہ روایت واو کے ساتھ ہے، واو کے ساتھ ہے، جس کا ترجمہ یعنی لکھا گیا اوپر. اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے جو کلام پاک کلام مجید سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے. لیکن بعض کتب میں یہ روایت یعنی الفاظ مانی ساری دیکھ لیں آپ لوگ، بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ ہے. او عربی کا لفظ پہلے واو بھی ہے، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، او کے ساتھ او کا مطلب ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے جی، کے ساتھ وارد ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے مطلب آئی ہے. اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر و بہتری ہے. یعنی ایک بندہ پوری زندگی سیکھ رہا ہے نا، کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ جو سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں مجھے سیکھنا ہی ہے، قرآن ختم کرتے جا رہے ہیں کہتے ہیں میں نے سیکھنا ہی ہے، سکھانے کی طرف بولو سکھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ شوق والے، لیکن وہ سکھا سکتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں آپ لوگوں کو بھی اور ہم کو، ایک دوسروں کو سکھاتے ہیں پڑھا سکتے ہیں. لیکن سیکھنے کا جذبہ ہے تو وہ اس حدیث کے مطابق ان کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی، اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر و بہتری ہے. کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت. ٹھیک ہے جی، بقا مطلب باقی رہنا اور اشاعت مطلب بہتری پھیلانا. ٹھیک ہے جی، اشاعت ہی پر دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں. البتہ اس کی انواع مختلف ہیں، قسمیں. کمال اس کا یہ ہے، قیام نکاح وضاحت تفصیل. قسمیں انتہائی و درجہ. کمال مطلب انتہائی درجہ اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد، معنی اور مطلب سمیت سیکھے. سمیت مطلب ساتھ، سیکھنے اور ادنا درجہ کا سیکھے سمیت سیکھے. اور اس کا ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے، سب سے کم درجہ الفاظ یعنی نادرخ وغیرہ سیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تائید کرتا ہے، جو سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن مطلب ہوتا ہے وہ روایت جس کو تابعی بیان کرے، صحابی کا ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. مرسلن کا مطلب جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اس اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالی شانہ کہ اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے، تحقیر کی ہے، یعنی بےعزتی کی ہے. قرآن پاک الحمدللہ انبیاء اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کبھی ناشکری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اونچ نیچ لگی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے. اور کھلی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل حدیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے. ایک دوسری حدیث میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا. سال تو صحیح فرماتے ہیں کہ اللہ شانہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو. شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک یعنی بھیانک دن میں عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، ان لوگوں کو بھی شمار کیا جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب مائک آن کریں آپ جلدی سے، ایک آدھ منٹ ہے. ہاں جی غالب صاحب. اب آپ یہ والی بات جو ہے، عرش کا سایہ چاہیے کہ نہیں ہمیں؟ چاہیے. ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی شامل فرمائے، اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں تو سکھانا ہے کہ نہیں پھر، یا ایسی بس رہو گے دنیا دار بن جاؤ گے، سیکھو گے نہیں اور بس پڑھو گے بھی نہیں. پڑھتے رہنا ہے اور پڑھاتے رہنا ہے. ابھی سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور بہت زیادہ اچھا سیکھنا ہے، آپ نے شوق سے سیکھنا ہے. اور یہ دیکھیں ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے بھی ہیں. اور عرش کا سایہ ہوگا، 7 قسم کے لوگ ہوں گے وہاں پہ، گرمی ہوگی بہت سخت، اور
جی ٹھیک ہے، بہت سخت وہاں پہ سایہ نہیں ہوگا ہر جگہ، تو مخصوص سائے ہوں گے، تو اس میں یہ اگر